اسلام کے اندر جب بچہ پیدا ہو تو اذان کا حکم ہے، تو کیا اگر موبائل کے ذریعے سے کیا اذان ہم اس بچے کو دے سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا ہمارے چینل پہ خوش آمدید ہے۔ ماشاءاللہ آج ہم لوگ جاننے والے ہیں مولانا قاری حبیب الرحمان سے، جو اسلام دھرم کے اندر جو بچے پیدا ہوتے ہیں، اسلام کے اندر جب بچہ پیدا ہو تو اذان کا حکم ہے، تو کیا اگر موبائل کے ذریعے سے کیا اذان ہم اس بچے کو دے سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت ہی عمدہ سوال ہے، اور ابھی جو ہے نا موبائل کا زمانہ ہے، آن لائن کا زمانہ ہے۔ آدمی جو ہے اتنا سوچتا ہے کہ اتنا جلدی کام میرا ہو جائے کہ ذرا سا تاخیر نہ ہو۔ تو اذان دینا یہ جو ہے نا، کان میں اذان دینا، نومولود بچہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینا اور اقامت کہنا یہ مستحب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ مستحب ہے کہ مطلب اذان دینے سے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے، قاری صاحب معلوم ہوگا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان کوسوں دور بھگ جاتا ہے۔ شیطان کیا ہوتا ہے؟ کوسوں دور بھگ جاتا ہے۔ جب بچے کے کان میں اذان دی جائے گی تو ایک حکمت یہ ہے کہ وہ شیطانی وساوس سے دور رہے گا، یہ جو ہے نظر بد سے دور رہے گا، ان ساری پریشانیوں سے بچہ دور رہے گا۔ پہلی تو یہ چیز ہے۔ اب اذان دے کیسے؟ اذان کی صورت یہ ہے کہ مطلب جب اس کو نہلا دیں، صاف ستھرا کر دیں، تو کوئی آدمی جو ہے پچھم کی طرف کھڑا ہو، اس کو لے کر کے بچہ کو پچھم کی طرف لے کر کھڑا ہو، اور دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اور جو ہے ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ جب اذان دی جائے تو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح بولے چہرہ بھی گھمائے۔ کیا کریں؟ چہرہ بھی گھمائے، جس طرح ہم اذان میں دیتے ہیں۔ لیکن ہاں، کان میں جیسے انگلی رکھتے ہیں نا، کان میں انگلی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اور اتنا زور سے اذان نہ دے کہ بچہ چلا کر کے ہو جائے، بچہ چلانے لگے۔ اذان بالکل آہستہ انداز سے دے، بالکل نارمل ایک آواز میں میں دے۔ سوال جانوں گا، جیسے آپ نے کہا کہ بچے کو نہلا کے دھلا کے اذان دینا ہے، لیکن اصل میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اسے 7 دن کے بعد ہی نہایا جاتا ہے۔ نہیں، اس وقت بچہ کو صاف ستھرا کرا کر کے جو ہے کپڑا سے پوچھ دینا ہے، کپڑا سے پوچھ دینا، صاف ستھرا کپڑا سے کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ جو ہے کپڑا سے صاف ستھرا کر ہی لیتے ہیں، نہلا دیتے ہیں ہلکا۔ اس کے بعد جو ہے اذان دی جاتی ہے۔ تو اذان دی جاتی ہے۔ ہاں، ایک چیز اور جو آپ کا سوال تھا، یہ سوال یہ تھا کہ مطلب جب میں یہ موبائل فون سے اذان دینا، تو اذان دینا مستحب ہے۔ اگر کسی کو آپ فون کریں کہ بھائی ہم کو اذان دینا ہے، یا خود تو پہلے اپنے سے خود اذان دینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بچے کے کان میں جو ہے اپنے سے اذان دینا چاہیے۔ اگر آپ نہیں دے سکتے، کوئی بزرگ کا آپ بلانا چاہے، تو اگر وہ معذرت کرتا ہے کچھ دیروں کے بعد ہم آئیں گے تو چلے گا، کچھ دیر کے بعد اذان دلوا دیں گے، رک جائیں گے، وہ بہتر ہے۔ لیکن موبائل سے اذان نہ دلوائیں گے، کیونکہ یہ جو ہے ایک یہ میڈیا ہے، یہ کیمرہ ہے، اس سے بچے کچھ دنوں کے بعد جو ہے چلے گا، کچھ دن کے بعد، کچھ دیر کے بعد اذان دے دیں گے، وہ چلے گا، لیکن جو ہے اسے موبائل سے اذان نہ دلوائے، بہتر رہے گا۔ تو اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اسے شیطان دور رہتا ہے، نظر سے دور رہتا ہے، اور ان سارے وساوس سے دور رہتا ہے۔ اور یہ ہے، اس سے سب سے بڑی چیز ہے کہ سب سے پہلی بات بچوں کے کان میں توحید، رسالت کے پہنچتا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا پہنچتا ہے، یعنی بچے جو ہے وہیں سے جو ہے ایمان کی طرف راغب ہوتا ہے، ان کے دلوں میں، بچے کے دلوں میں ایمان رچنا بسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے اذان دلواتے ہیں، مستحب ہے، اور یہ چلتے آ رہے ہیں، آج سے نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے چلتے آ رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر آدمی اذان دلواتے ہیں، کوئی ایسا ہو سکتا ہے، ان میں سے بہت کم ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے بچے کو اذان نہ دلواتا ہو، ورنہ سبھی اذان دلواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ایک سوال کلیئر ہو گیا کہ موبائل کے ذریعے سے اذان ہم لوگ نہیں دلوائیں، پہلے کوشش کریں کہ ہم خود اذان دیں، کیونکہ خود ہم ایمان والے ہیں۔ اگر خود اذان نہیں دے سکتے ہیں تو اپنے اڑوس پڑوس کے عالم علماء، مسجد کے امام مؤذن جو بھی ہو، اس سے اذان دلانے کی کوشش کریں، اور اگر کچھ عذرت کرے تو کچھ وقت کے بعد ہی ہو، لیکن انہی سے اذان دلوائیں، خود سے اذان دیں، موبائل کے ذریعے سے اذان نہیں دلائیں، بہتر رہے گا۔ موبائل اور ریکارڈنگ سے یہ جو فضیلت حاصل نہیں ہوگی، اس لیے جو فضیلت اوریجنل میں ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ شیئر کریں، ہمارے دوسرے بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور آپ لوگ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور بتائیں کس ٹائپ کا ویڈیو
کوئی سوال و جواب جو پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ, اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. کامنٹ بھی کریں, کامنٹ ہمارا جو حق ہے, یہ حق رائٹ ہے, اگر ہم کامنٹ کرتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میٹر پہ ویڈیو آنا چاہیے تو وہ بھی آپ بولے, کبھی کبھی سوال کر کے بتائیں, انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کو جواب ملے گا. واللہ عالم بالصواب. خدا حافظ.